بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، हम लोग आलम सुन्नत मंशूरा इमाम हाफिज इब्न अहमद अल हाकमी रहमहुल्लाह, इस किताब में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सवाल नंबर 154 पढ़ रहे हैं, जो आज के हलक़ात की तरतीब के एतबार से हल्का नंबर 59 है, 59। और सवाल है, मा जवाबु मन क़ाल अलैसा मुमकिनन फ़ी क़ुदरतिल्लाह अन यजअल कुल्ल इबादिही मुमिनीन। पढ़ें शेख यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السؤال: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته मुक़्तदा وإلهه. हिकमतिही जी शेख। मुक़्तदा हिकमतिही هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، والاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السؤال: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الجواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسماء. الإيمان بالقدر. अच्छा, الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى، إذ يقول: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواضع فضله وعدله.
وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر وإنما يعزون أنا يعزون أنفسهم. وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا الحسنة عرفوا الحق لأهله. وإذا وفقوا لحسنة. अच्छा यहाँ पर मिला के ना अच्छा हाँ सही अलग فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. کافی ہے نا شیخ انشاءاللہ. ٹھیک ہے کافی ہے. تو یہیں سے پڑھتے ہیں یہاں تک ہی انشاءاللہ ہو جائے گا. یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ علام السنت المنشورہ میں سوال نمبر 154 پڑھ رہے ہیں. ہمارے حلقات کی ترتیب میں یہ آج کا حلقہ نمبر 59 ہے. دیکھیں سوال ہے ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا. یہاں کچھ لوگ ایسے بھی سوالات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اچھائی کو پسند کرتا ہے برائی کو ناپسند کرتا ہے بالفاظ دیگر شرک و بت پرستی کو ناپسند کرتا ہے اور توحید کو پسند کرتا ہے اور ظلم و زیادتی حق تلفی کو اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے تو اس اعتبار سے ایسا کیوں نہیں ہوا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات تھی یا نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو فرما بردار بنا دیتا ہدایت یافتہ مومن بنا دیتا. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں بلا جواب یہاں پر دیکھیے دے رہے ہیں بلا هو قادر على ذلك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا. آدم کے علیہ السلام کی جتنی اولاد آئی سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے. اب اس آیت سے اگر ہم استدلال کر کے کہنا چاہیں کہ یہ چیز ممکن تھی تو کیا استدلال کریں گے مشائخ کہ یہ چیز ممکن تھی یا نہیں تھی؟ اس آیت سے استدلال کر کے بتائیں جو سب سے پہلی آیت ہے. دوسری آیت ہے جی مشائخ. سوال میں دہراتا ہوں. دیکھیے اب جو لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ان پر رد کرنے کے لیے پہلی آیت دوسری آیت میں شاہد ہے یا جواب ہے کیسے اس کی وضاحت کریں گے؟ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں
کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ پورے لوگوں کو مومن اور ہدایت یافتہ بنا دیتا؟ تو اس کا جواب دیکھیے ان دو آیتوں میں دیا گیا ہے. کیا ہے اس کی وضاحت ہوگی کیا مشائخ؟ اس کو واضح کر سکتے ہیں؟ جی مشائخ، جواب سوال تو اسی میں سمجھ. بولیے لجعلہم، بولیے. جواب ایوہ. اسی میں ہے نا، لجعلہم جی امۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کہ قدرت میں تو یہ چیز ہے اور چاہے تو کر سکتا ہے. جی جی صحیح. تو اس کے اندر جواب ہے. دیکھیے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں تھی. آپ سمجھے بات کو؟ دیکھیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو، اگر اللہ چاہتا تو کر سکتا یا نہیں کر سکتا تھا؟ جی کر سکتا تھا. بالکل. جب اگر اللہ چاہتا تھا تو کر دیتا تھا، لیکن اللہ نے چاہا نہیں اسی لیے وہ کیا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو قدرت نہیں. اب کچھ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں، ایسے ہی جو بین المذاہب جو لوگ گفتگو کرتے ہیں ان سے مختلف لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی لوگ ایسے دیتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں پورا اطمینان نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو پھر تھوڑا سا جو ہے ایک طرح سے شبہات باقی رہ جاتے ہیں. دیکھیے اب کسی نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک پست قد انسان کو کیا قد دے گا یا نہیں دے گا، قد دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے مشاعر؟ بے شک قادر ہے ایک انسان اب 40 سال ہو گیا، 18 سال میں اس کا جو قد جہاں پر تھا، مان لیں کوئی 4 فٹ کا انسان تھا، 4.5 فٹ کا تھا، 3.5 فٹ کا تھا، وہ اب بڑا ہو گیا، اسی پر 40 سال 45 سال ہو گئے. اب وہ اگر اس کے قد کو بڑھانے کی بات آتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ بے کر شک سکتا قادر ہے. ہے. بالکل بے شک کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو دیکھیے بالکل اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک مصلحت رکھا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا. اس کو اچھی طرح فرق کو جانے. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جب چاہے، جو چاہے کر دے گا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. بالکل. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ یہ چیز ہونا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کن کہہ دے، وہ چیز ہو جائے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے. یہاں پر وہی بات کہی گئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بناتا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں چاہا، اس وجہ سے یہ چیز دنیا میں نہیں ہوئی. تو اب جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ان کو یہی بات سمجھائی جائے گی کہ اللہ قادر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ نہیں کیا، اس لیے یہ چیز واقع نہیں ہوئی. ورنہ اگر وہ ارادہ کرتا تو ضرور یہ چیز واقع ہوتی. اچھا دیکھیے اس کے بعد ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. جو کچھ اللہ نے اب کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت، اس کے الوہیت، اس کے اسماء و صفات کا تقاضا ہے، یا اس کے مطابق اللہ نے کیا. یہ اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو بہتر جانتا ہے، انسانوں کی مصلحت کو بہتر جانتا ہے، اس کائنات کی مصلحت کو بہتر جانتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، اب کوئی یہ کہے کہ کیوں ایسے ایک فرما بردار ہے دنیا میں، ایک نافرمان ہے، تو اس کا مطلب ایسے ہی ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الضار ہے، ایک نام النافع ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ دینے والا بھی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کے سوالات کرے گا تو کیا ہے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوال ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کوئی سوال کرے گا تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیا بہتر تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے وہی کام انجام دیا ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے اس میں اور بھی کئی ایک نام انہوں نے بالمقابل لائے. بالمقابل آئے ہیں کا مطلب دیکھیے الضار النافع، المعطی المانع، الخافض الرافع، یہ والمنعم والمنتقم. اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ نام کہیں بھی یہ تسلسل سے استعمال نہیں کیے، اور نہ سنت میں اس طرح جو ہے تسلسل سے یہ ثابت ہے. مختلف احادیث میں مختلف جگہوں پر مختلف اسماء ثابت ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا مشائخ؟ اب جیسے کوئی بھی اللہ تعالیٰ ایک کام کرتا ہے تو آپ اس کا ایک اس میں حسن بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں؟ یا اس کی ایک صفت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. جی مثلا پہلے سے پورے صفات ہیں. ہاں بولیے. پہلے سے اللہ تعالیٰ اپنی پورے صفات جو ہے نا بیان کر چکا ہے جو قرآن میں اور بھی احادیث میں ہیں، تو پھر نیا ہم لوگ کیسے اس کے لیے ایک نام چوائس کر سکتے ہیں؟ بالکل بات جواب صحیح ہے. بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا ایک مثال کے ذریعے سے. دیکھیے ہم نے پڑھا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو کیا اب اللہ کے ناموں میں ایک نام الماکر ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں شیخ. وہ بھی وہ جو ہے نا کیا بولتے وہ منفی صفت ہے، وہ منفی صفت ہے. جی بالکل بالکل. ہاں صفت کمال نہیں، یہ منفی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتی. جو بات اللہ نے ان کے حق میں کہی وہ اس لیے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے مکر کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب ان کا رد کرے گا تو وہ بہتر رد کر دے گا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان یہ اپنے ذہن میں یہ نہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف میں کر جاؤں گا، یہ ایسے ناممکن ہے. تو حالانکہ یہاں پر کہا گیا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یا آپ تدبیر کا معنی لیں، مکر کا معنی لیں، لیکن یہ معنی یا یہ آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس میں حسن نہیں بنا سکتے، یا آپ اس کی کوئی ایک صفت نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو قرآن و سنت میں. اب دیکھیے اسماء حسنہ کی تعریف ہی یہی ہے، الایمان بما وصف اللہ به نفسه او وصفه به رسوله. اللہ نے اپنے لیے جو نام منتخب کیا یا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام ذکر کیا ہے اس پر ہم ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کے نام اور یہ اللہ کی صفات ہیں. یہی اسماء حسنہ پر ایمان کا مطلب ہے. تو ہم اپنے طرف سے کوئی بھی اس میں حسن یا کوئی بھی صفت ہم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے. قرآنی کلمات کو لے کے یہ اللہ کی صفت ہے ایسے آپ نہیں کہہ سکتے. واضح ہے مشائخ بات؟ جی شیخ جی الحمدللہ واضح. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے اسی پس منظر میں دیکھیے جو گزشتہ سوال تھا، سوال نمبر 153 میں ایک بات رہ گئی تھی کہ آخر میں جو ہم نے عبارت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فعل اور انفعال یہ دونوں کو منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ کفر ہے، اور پوری طرح فعل اور انفعال کو بندے کی طرف منسوب کرنا یہ بھی کفر ہے. آخر کی عبارتیں سوال نمبر 153، سوال نمبر 153 یعنی آج جو سوال پڑھے ہیں اس سے پہلے کا گزشتہ حلقے کا جو آخری سوال تھا اس کے اندر ایک چیز آخری 1-2 عبارتیں رہ گئی تھی، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. دیکھیے
فمن اضاف الفعل والانفعال الى العبد کفر، یہ بات انہوں نے کہی. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، بندہ ہدایت حاصل کرنے والا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا، اللہ ہی ہدایت پانے والا، تو یہ بھی کفر کا ہے. یا اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ بندے ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہدایت اپنے لیے چن لینا یا ہدایت یافتہ ہونا، یہ دونوں اپنے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بھی کفر ہے. اب صحیح بات اس کے اندر کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے وَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْخَالِقِ وَالْإِنْفِعَالَ إِلَى الْمَخْلُوقِ كِلَاهُمَا حَقِيقَةً فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقِيقَةً. اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ فعل کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہیں، انفعال کی نسبت بندے کی طرف کرتے ہیں، مخلوق کی طرف کرتے ہیں، اور دونوں کو اس کی حقیقت پر مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہی برحق مومن ہے. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں انسان مجبور ہے، تو یہاں پر وہ لوگ بھی غلط ہیں. اور یہاں یہ کہنا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا، اللہ ہی ہدایت پانے والا، یہ بھی غلط. اللہ ہدایت دینے والا ہے، بندہ ہدایت قبول کرنے والا ہے، یہ چیز صحیح ہے. اور ایسا جو عقیدہ رکھتا ہے وہی برحق مومن ہے. چلیے اس میں اور آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے اب سوال نمبر 155 دیکھیے، ما منزلۃ الایمان بالقدر من الدین. یہ ایک اہم سوال ہے اس کی اہمیت کے تعلق سے کہ تقدیر کی اہمیت کیا ہے دین میں، اس تعلق سے یہاں پر انہوں نے سوال ذکر کیا ہے کہ دیکھیے توحید کا نظام یا آپ ایمان کے ارکان جو پڑھے ہیں اس کے اندر ایمان بالقدر یہ ایک ضروری رکن ہے، چھٹا رکن ہے. تو اب اس کے اندر یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ دین میں تقدیر کی یا قدر کی کیا اہمیت ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر یقین رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور کسی کو بھلائی کا ملنا یا کسی سے بھلائی کا دور ہو جانا یہ تقدیر کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس چیز کا یقین رکھیں. اور یہاں پر یہ بات بھی اس کی اہمیت کے طور پر بتلائی جا رہی ہے، کسی کے دین کا معاملہ اس وقت تک درست منتظم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی ایمان تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. اگر ایمان تقدیر پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر اس کا کوئی عمل یا اس کا کوئی دینی کام منتظم نہیں ہوگا، مطلب اس کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی صحیح طور پر سیٹ نہیں ہوئے گا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، کیا عمل چھوڑ کر جو بھی لکھا گیا ہے اس کے اوپر ہم بھروسہ نہ کر لیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عمل کرتے جاؤ، کیونکہ جو آدمی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. اچھا اب دیکھیے اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ تو شریعت کے منافی ہے، شریعت کے منافی کیسا ہوگا مشائخ؟ اس کے سوچنے کا مطلب کیسے کوئی واضح کریں گے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تقدیر کی نفی کرتا ہے، وہ یہ کہہ کر یا یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ شریعت کے منافی ہے، شریعت کے منافی ہے، کیسے ہے اس کی وضاحت کریں گے مشائخ کوئی؟ جی دیکھیے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان تقدیر کی نفی کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہم یہ شریعت کی پابندی کیوں کریں، یہ شریعت کی پابندی کیوں کریں، کیونکہ ہوگا وہی جو ہمارے نصیب میں ہے. تو پھر یہ گویا کہ انہوں نے تقدیر کو منافی مانا ہے شریعت کے.
یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب شریعت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اور ہمارے حق میں ہوگا وہی جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ تقدیر منافی ہے. یہ آدمی گویا کہ تقدیر کو شریعت کے منافی سمجھتا ہے، تو پھر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گویا کہ یہ نفی کر رہا ہے، اور یہ اپنے ایمان کے اوپر گویا کہ سوال نشان لگا رہا ہے. دیکھیے، اور اس کے اندر اور بھی کیا ہوگا، اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، تو مطلب یہ کہ وہ یہ مانتا ہے کہ انسان اپنے کاموں کا خود خالق ہے. بھائی کہ مجھے ایک چیز کی ضرورت تھی، میں نے اس کی ترتیب کی، میں نے کوشش کی، میں کامیاب ہو گیا، تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں خود ہی اپنے کام کا خالق ہوں، یا اپنے کام کو میں خود ہی انجام دے لے سکتا ہوں، کوئی تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے. یہ اگر کوئی انسان عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تقدیر شریعت کے منافی ہے، یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا شریعت پر، اور ہوگا وہی جو تقدیر میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض یا ذمہ داری عائد کی ہے. کیسے؟ جیسے ایک آدمی نابینا ہے یا ایک آدمی اندھا ہے، اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ مصحف کے اندر نقطے لگائیں، جہاں جہاں نقطے، گویا کہ اب ایک نیا مصحف ہم تیار کر رہے ہیں، رسم الخط اس کو گویا کہ لکھ کر ہم تیار کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کا کام ایک اندھے کو دیا جائے، ایک نابینا کو دیا جائے، تو گویا کہ اس کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے. تو پھر ایسے ہی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو شریعت ہم پر لاگو کی ہے، اگر یہ تقدیر کو ہم مان لیتے ہیں، تو گویا کہ یہ تقدیر شریعت کے حکم کے منافی ہے، کیونکہ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ آپ یہ کریں، لیکن یہ تقدیر کے اندر جو طے ہے وہی ہوگا، یہ بات کہی گئی. اس وجہ سے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ان کا یہ کہنا کہ بالکل ہماری حالت، ہماری تقدیر جب لکھ دی گئی ہے تو گویا کہ ہم ایک اندھے انسان ہیں، اب ہم کو نقطہ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے مصحف میں، یہ ہمارے طاقت کی باہر کی چیز. اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ظلم کو منسوخ کر رہا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، گویا کہ یہ اس کا مطلب نکلے گا. تو اسی لیے تقدیر کو ماننا یہ بالکل ضروری ہے. اچھا دیکھیے، تقدیر کے معاملے میں صحیح سچے پکے مومن کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کی اچھی برے تقدیر دونوں کو مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقی خالق ہے، آپ کے حق میں اچھا ہو برا ہو دونوں ہی صورتوں. اب وَيَنْقَادُونَ لِلشَّرْعِ أَمْرِهِ وَنَهْوِهِ وَيُحَكِّمُونَهُ فِي أَنفُسِهِمْ سِرًّا وَجَهْرًا. جو سچے پکے مومن ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند ہیں، امر میں نہیں میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا حکم بناتے ہیں، اپنے سری معاملات میں بھی جہری معاملات میں بھی. تو یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تقدیر ہی میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہدایت کس کے حق میں آئے گی، کس کے حصے میں آئے گی، گمراہی کس کے حصے میں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہوگا اور کون نہیں ہوگا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اب اسی طرح دیکھیے، ثواب اور عقاب بھی کسی بھی انسان پر اس کے کرنے یا نہ کرنے پر مرتب ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو وہ نہیں کرے گا تو بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں. یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وترکا. بالکل شریعت میں جو چیزیں مطلوب ہیں آپ سے کرنے کے لیے وہ آپ کریں گے تو ہی آپ کو ثواب ملے گا. جن چیزوں سے اللہ نے روکنے کے لیے کہا اگر آپ اس سے رک جائیں گے تو ہی ثواب ملے گا. اب دیکھیے، اصل میں مومنوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ مومنوں کو جب بھی کوئی احسان اللہ تعالیٰ کا یاد آتا ہے تو وہ کہتے ہیں
کہ یہ سب تو اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں ایک نقل کی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں، اگر نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے داخل کرتا تو گویا کہ ہم جہنم میں چلے گئے ہوتے. اچھا، اس کے بعد اگر کوئی آدمی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو وہ تقدیر کے لیے بہانہ نہیں بنا سکتا، وہ تقدیر کا بہانہ نہیں بنا سکتا. القدر حجت فی المصائب ولیست فی المعائب. قدر تقدیر اچھے کیا کہتے ہیں مصیبت کے کاموں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ اس کے نصیب میں تھا، ٹھوکر لگنا، پیر کٹنا، یہ مار پڑنا، یہ ساری چیزیں اس کے نصیب میں تھی. لیکن اگر کوئی انسان ایک غلطی کرتا ہے، چوری کیا، تو وہ یہ کہہ کے نہیں وہ بری ہو سکتا کہ چوری کرنا میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا. بات سمجھ رہے ہیں مشائخ آپ لوگ؟ جی شیخ سن رہے جی. تو جو آدمی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، کیا وہ تقدیر سے استدلال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سر. برائی کا ارتکاب کرنے والا ہرگز اپنی تقدیر سے گویا کہ تقدیر کو حجت بنا کے بری نہیں ہو سکتا. اچھا، البتہ جس کے حق میں مصیبت آ پڑی وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حصے میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ چیز میرے حصے میں ایک مصیبت بن کر آئی. ٹھیک ہے مشاہد؟ جی 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 سر. شیخ. اگر کوئی برائی بھی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد یہ اللہ ہی مجھ سے یہ برائی کرایا ہے ایسے نہیں بولنا ہے، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے. اچھے کام کو منسوب کر سکتا ہے، غلط کام کو اپنے اور اپنے نفس اور شیطان کی طرف منسوب کرے. دیکھیے وہی بات اگر اسی طرح کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جو لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر دیکھیے جب جنگ احد میں کچھ صحابہ شہید ہوئے تو وہ کہنے لگے منافقین کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ یہ زخمی ہوتے اور نہ یہ مرتے. تو یہ ساری چیزیں یہ ادب کے طور پر بھی یہاں پر سکھائی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی برا کام آپ کر بیٹھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تقدیر میں یہ تھا، بلکہ آپ سے گناہ سرزد ہو جائے اور آپ توبہ کر لیں تو اس کے بعد آپ بول سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں یہ تھا، ہو گیا. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نبی کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، دونوں کا یہ کہ معراج میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے